السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کو ہم چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، اسلامک ہسٹری سے متعلق مزید ایمان افروز قصے سننے کے لیے چینل اسلامک ہسٹری کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، قصے سننے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کے شیئر کیے جانے والا قصہ کسی بھی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ سامعین، آج کا قصہ ہے بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے کس بت کی پوجا ہوئی۔ سامعین، اگر آج آپ دنیا کی طرف نظریں دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک بت پرستی میں کس طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ سامعین، آج کے قصے میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان مردود نے انسانوں کو کس طرح بت پرستی کی طرف مائل کیا اور بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے کس بت کی پوجا کی گئی۔ سامعین، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب کے سب اسلام پر تھے۔ سامعین، قرن سے مراد ایک صدی یا ایک نسل کے ہیں۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں تفسیر کی اور کہنے لگے کہ اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یعوس اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب بھی پہنچ گئے۔ سامعین، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء اکرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء اکرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ سامعین، ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں
جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بھی بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے بدھ کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ بدھ کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کیا میں تمہیں ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی بت کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کیا کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ بدھ بزرگ کا بت تھا۔ سامعین، اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسمے بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے۔ سامعین، حضرت ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں جو گرجا گھر دیکھا تھا، اس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ سامعین، یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جس بت کی پوجا کی گئی وہ بدھ بزرگ کی مورتی تھی، اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک شروع کر دیا اور لوگ اللہ کے سوا اپنا معبود بدھ کو بنا بیٹھے اور اللہ کے دین سے گمراہ ہو گئے اور شیطان مردود کے پیروکار بن گئے۔ سامعین، اس طرح شیطان مردود نیکوکار لوگوں کی اولادوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو شیطان مردود کے شر سے بچائے، آمین۔ سامعین، اگلے قصے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس قصے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کو راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اللہ حافظ۔